السلام علیکم دوستو، فن ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، 50 روپے تنخواہ لینے والا شخص کیسے 35 لگژری ہوٹلوں کا مالک بنا؟ 10 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا یہ مکان موہین سنگھ اوبرائے کو برطانوی ہندوستان کی گرمائی دارالحکومت شملہ کے ایک ہوٹل میں ملازمت کے دوران ملا تھا۔ ڈی سیسل نامی اس ہوٹل میں انہیں کوئلے کا حساب رکھنا تھا۔ انہیں مکان بھی اس پہاڑی کے انتہائی نچلے حصے میں دیا گیا تھا جس پر یہ شاندار ہوٹل واقع تھا۔ یہ پہاڑی وہ دن میں 2 بار چڑھتے، صبح کام پر آتے ہوئے اور دوپہر میں اپنی بیوی اشریان دیوی کے ہاتھ کا پکا سادہ سا کھانا کھا کر لوٹتے ہوئے۔ ان کی تنخواہ 50 روپے تھی، یعنی اس رقم سے 2 گنا جو ان کے والدہ بھگونتی نے سن 1922 میں جہلم کے قصبے پوہان سے چلتے ہوئے انہیں دی تھی۔ موہین سنگھ کی والدہ ٹھیکیدار اطہار سنگھ تو تب ہی انتقال کر گئی تھی جب وہ 6 ماہ کے تھے۔ صحافی باجی گر کرایہ لگتی ہے کہ ان کی ماں جو صرف 16 سال کی تھی، تانوں سے تنگ آ کر ایک رات اپنے شیر خوار بیٹے کو اٹھا کر 12 کلومیٹر پیدل چل کر اپنے میکے چلی گئی۔ گاؤں میں ابتدائی تعلیم کے بعد موہین سنگھ نے راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ وہ لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جب مالی تنگی کی وجہ سے پڑھائی جاری نہ رہ سکی۔ نوکری کے لیے یہ تعلیم ناکافی جانی تو ایک دوست کے کہنے پر امرتسر میں ان کے ساتھ رہے اور شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ کا کورس کیا۔ کام پھر بھی نہ ملا۔ ان کے چچا نے لاہور میں اپنی جوتوں کی فیکٹری میں انہیں نوکری دی، لیکن جلد ہی پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ کارخانہ بند ہو گیا اور موہین سنگھ اپنے گاؤں لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ وہیں اچانک رائے کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دن سرگودا میں برادر نسبتی کے ہاں گزارے۔ فون واپسی پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ والدہ نے سرگودا واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن ان ہی دنوں ایک سرکاری دفتر میں جونیئر کلرک کی ملازمت کے لیے مقامی اخبار میں اشتہار دیکھا۔ جیب میں والدہ کے دیے 25 روپے لے کر نوکری کے لیے امتحان دینے کوئی 450 کلومیٹر دور شملہ چلے گئے۔ موہین سنگھ کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ صحیح کام نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ صحیح کام کرتے ہیں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا۔ موہین سنگھ کے مطابق وہ اس امتحان میں ناکامی کے بعد ایک دن مایوس کے عالم میں ہوٹل ڈی سیسل کے پاس سے گزرے تو اچانک اندر جا کر قسمت آزمانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایوسی ایڈٹ ہوٹلز آف انڈیا کی ملکیت اس اعلیٰ درجے کے ہوٹل کے مینیجر ایک مہربان انگریز تھے۔ 40 روپے ماہانہ پر مجھے رکھ لیا۔ جلد ہی میری تنخواہ 50 روپے کر دی گئی۔ بیوی بھی شملہ آ گئی تو ہم اپنے خستہ حال گھر میں رہنے لگے۔ خود ہی دیواروں پر سفیدی کی جس سے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن ہم شکر گزار کرتے رہے۔ ایک روز پنڈت موتی لال نہرو سیسل میں ٹھہرے۔ تب وہ سورج پارٹی کے رہنما تھے۔ پنڈت جی کو ایک اہم رپورٹ جلد اور احتیاط سے ٹائپ کروانا تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر وہ رپورٹ مکمل کی اور اگلی صبح انہیں دی۔ 100 روپے کا نوٹ نکال کر شکریہ کے ساتھ تو انہوں نے مجھے دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ 100 روپیہ جسے دولت مند پھینک دیتے ہیں، میرے لیے بہت کچھ تھا۔ روپے کی قوت خرید اتنی زیادہ تھی کہ میں نے بیوی کے لیے گھڑی، بچے کے لیے کپڑے اور اپنے لیے برساتی کوٹ خریدا۔ کلرک کا ایسوسی ایڈٹ ہالز آف انڈیا کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا تو انہوں نے ڈلی کلب کے لیے کیٹرنگ کا ٹھیکہ حاصل کر لیا۔ موہین سنگھ نے بھی ان کے ہاں ملازمت کی پیشکش قبول کر لی۔ ان کی تنخواہ اب 100 روپے تھی۔ دلی کلب کا معاہدہ صرف 1 سال کے لیے تھا اور کلرک نے جلد ہی نئے کاروبار کی تلاش شروع کر دی۔ شملہ میں کارلٹن ہوٹل ختم ہو چکا تھا۔ کلرک اسے لیز پر لینا چاہتے تھے، لیکن ضامن درکار تھے۔ موہین نے پیرامل کو بتایا، میں نے اپنے کچھ امیر رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ کیا۔ کارلٹن اب کلرک ہوٹل بن گیا۔ 5 سال کے بعد کلرک نے ریٹائر ہوئے اور ہوٹل کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر پیشکش کی کہ وہ ہوٹل چلانے کے لیے کسی ایسے شخص کو ترجیح دیں گے جو اس کی روایات اور کارکردگی کو برقرار رکھے گا۔ تو اس درکار رقم کے لیے مجھے اپنے چند اثاثے اور اپنی بیوی کے زیورات کو رہن رکھنا پڑا۔ میں نے کلرک ہوٹل کی ملکیت اپنے ایک مہربان چچا کی مدد سے سنبھال لی۔ سن 1933 میں کولکتہ میں ہیضے کی وبا پھیلی تھی۔
آرمینیا رائل اسٹیٹ ٹائکون اسٹیفن اراٹون کا گرینڈ ہوٹل 100 سے زیادہ غیر ملکی مہمانوں کی موت کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ لوگ کلکتہ جانے سے ڈرتے تھے۔ اپنے روایتی اعتماد اور عزم کے ساتھ وہ اس ہوٹل کو ایک انتہائی منافع بخش کاروباری منصوبے میں تبدیل کرنے میں کامیاب رہے۔ سن 1935 میں دوسری عالمی جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی کولکتہ فوجیوں سے بھر گیا۔ برطانوی فوج رہائش تلاش کرنے کی شدید کوشش کر رہی تھی۔ موہن سنگھ نے کہا، میں نے فوری طور پر ایک فرد کی 10 روپے کرائے کے حساب سے 1500 فوجیوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا بندوبست دیا۔ میں نے 1500 روپے ماہانہ تنخواہ پر ماسٹر گروہ کو مینیجر رکھا، جنہوں نے سیسل ہوٹل میں مجھے 50 روپے ماہانہ پر پہلی ملازمت دی تھی۔ یہ ہوٹل چلانا ان کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ سن 1941 میں حکومت ہند نے انہیں ہندوستانی ہوٹل انڈسٹری میں خدمات کے اعتراف میں رائے بہادر کے خطاب سے نوازا۔ سن 1943 میں موہن سنگھ نے ایسوسی ایٹڈ ہالز آف انڈیا لمیٹڈ کے حصص خرید کر راولپنڈی، پشاور، لاہور، مری اور دلی میں قائم ہوٹلوں کی ایک بڑی چین کا اختیار حاصل کر لیا۔ اور تو اور کمپنی کی ملکیت کے ساتھ وہ ہوٹل بھی ان کا ہو چکا تھا جہاں انہوں نے اپنی پہلی ملازمت کی تھی۔ تقسیم کے بعد بھی 1961 تک راولپنڈی میں فلیش مینز، لاہور میں فلیڈرز، پشاور میں ڈینز اور مری میں سیسل ایسی کمپنی کے پاس تھے۔ بعد میں اسے ایسوسی ایٹڈ ہالز آف پاکستان نامی کمپنی میں ضم کر دیا گیا، مگر اس کے اکثریت شیراز اوبرائے فیملی کے پاس ہی تھے۔ تاہم 1950 کے پاکستان انڈیا جنگ کے بعد ان تمام ہوٹلوں کو دشمن کی جائیداد قرار دے کر ضبط کر لیا گیا۔ صحافی پال لیوس کے مطابق اگرچہ پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے بذریعہ انہیں واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن موہن سنگھ کے ان سے ملنے سے پہلے ہی ان کا طیارہ حادثے میں انتقال ہو گیا۔ لیوس لکھتے ہیں کہ موہن سنگھ اوبرائے نے ہندوستانی ہوٹل انڈسٹری کو 20ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ وہ انڈیا کے گورنر کہلائے۔ وہ خستہ حال اور کم قیمت والی جائیدادوں کو تلاش کرنے اور ان کی تجدید میں مہارت رکھتے تھے۔ تو دوستو، جس کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں۔